ندیم سعید BBC میں ہوتے تھے, وہ میرے بھائی تھے. ڈان میں بھی ہوتے تھے, BBC میں, دونوں میں کام کرتے تھے. وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سب کو خطرہ تھا ابھی کچھ ہو نہ جائے, کچھ کر نہ دے, اتنا جو وہ ہوا ہے. تو جب ہم لوگ لاہور میں پہنچے تو ان کی کال آئی. تو میں نے ان کی کال اٹینڈ کی. میں نے اس کو سارا بتایا. میں نے کہا اس طرح سے لے گئے ہیں, اب گورنر ہاؤس میں انہوں نے کھانا بھی کھلایا ہے, یہ 3 بندیاں آئی ہوئی ہیں یہاں پر. تو اب کہتے ہیں ہم لوگ کو اسلام آباد جائیں گے. تو جیسے ان کو آیا غصہ, اس نے غصے سے میرا موبائل چھینا اور اٹھا کے چھپا دیا. ہمارے پاس کوئی رابطہ. آپ نے بتایا کیوں ہے اس کو, یہ بندہ کون تھا؟ کو ندیم صاحب نہ, میں نے ندیم بھائی کو بتایا, ندیم صاحب کو بتایا. تو اس نے آگے وہ اس نے بتانا ہوتا تھا. ساری جو آپ کی آرمی تھی, ہاں آرمی, میری آرمی, چھوٹی سی آرمی اچھے انسانوں کی. ہاں, تو وہ آگے انہوں نے پہنچانی ہوتی تھی بات. لیکن پھر یہ اسلام آباد لے گئے اور کبھی ڈانٹے, مطلب پریشر ہے نا. یہ عورتیں تھیں, آپ کو جنشا لے جائیں گی, آپ کو مار دیں گی, آپ کے والدین نظر نہیں آئیں. مطلب کبھی ڈانٹتے تھے, کبھی پھر منتیں کرنے کو آ جاتے تھے. جب ہم لوگ موٹر وے پہ جا رہے تھے, بڑی مزے کی بات آپ کو, یہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, بتائیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جب موٹر وے پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ رک کے واش روم وغیرہ کے لیے, مطلب آگے موٹر وے پہ آگے گئے پولیس ہے, پیچھے پولیس ہے, مطلب گاڑیاں ہیں ساری اتنی, اور بغیر سول میں ہیں اور ایسے یونیفارم میں ہیں, لوگ کے جیسے کوئی دہشت گرد جا رہا ہو. اوف اللہ. پھر اس طرح سے لے کے جا رہے تھے. وہاں پر چھوٹی سی ایک عورت ہے گاؤں کی. وہاں پر جب اترے واش روم کے لیے تو میں نے کہا باجی مجھے موبائل دے دیں, میں نے امی سے بات کرنی ہے. اچھا, اس نے مجھے دے دیا, دوسری کے پاس تھا, اس نے مجھے دیا. جیسے ہی اس نے دیا میں نے تو آف کر کے اس کو چھپا ہی دیا. میں نے بات ہی نہیں کی, امی سے بات ہی نہیں کی, وہ میں نے چھپا دیا. اب ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو بھول گیا نمبر ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہوئی, رات کو انہوں نے مطلب ایک جگہ پہ جہاں رکھا ہمیں, وہاں پر ان سے غلطی خود بخود ہوتی رہی. یہ اللہ کرواتا ہے انسان سے. اچھا, انہوں نے وہاں کے جو تھے مطلب DPO صاحب, ان کو کہا جو رینجرز بھیجنی ہے اس گھر پہ. کوئی تھا, ایک میری دوست تھی, وہ فوت ہو گئی, وہ اور میں تھے, 2 بندے, 2 عورتیں بس, 2 عورتیں. اور آپ کو یہ گھیرا ہوا ہے اور کنٹرول کر رہے ہیں. اٹس لائک اریسٹ, بٹ ایکسیپٹ کہ جیل میں نہیں ڈالا ہوا, جیل میں نہیں, لیکن جیل کی طرح زندگی گزار رہے تھے, کیونکہ obviously کچھ الاؤڈ نہیں کسی سے بات کرنے. رینجر تعینات ہیں جس گھر میں لے کر گئے, تو اس گھر کا پہلے ہم لوگوں نے اس کو پڑھ لیا تھا, ابھی گھر نمبر کون سا ہے گھر کا, وہ ہم لوگوں نے ذہن میں دماغ میں رکھ لیا. اور جس DPO کو کہا گیا تھا بھی یہ جو بھی بھیجے سول میں بھیجے, مطلب سویلین کپڑوں میں بھیجے, اور اس نے یونیفارم میں بھیج دیا. اچھا, اس بیچارے کو معطل بھی کر دیا تھا. لیکن وہ پورے محلے کو پہلے پتہ تھی جہاں پر مختارہ میں آ رہی ہے, مختارہ میں آ رہی ہے, وہ بڑا مشہور ہو گیا وہاں پر. جب رات کو ہم لوگ گئے, مطلب ایسے دروازہ تھا جیسے یہ دروازہ ہے, تو دروازے کے آگے بھی 2 گارڈ اور پوری اس گھر کو گھیرا ہوا ہے گارڈوں نے. خیر رات گزاری, رات کو ہم لوگوں نے موبائل کھولا اور ایک ہی بندے کو کال کی, اور اس نے سب کو بتایا, ندیم صاحب کو. ان میں سے یہ 5-6 بندے تھے, ان میں سے ایک کو بتانا ہوتا تھا. نمبر یاد, نمبر وہ موبائل میں تھا نا, موبائل تو آ گیا نا واپس, موبائل وہی آپ کا ہی واپس کر دیا, وہی کر دیا. اور وہ چارج بھی ہوا تھا, چارج رات کو کرتے تھے واش روم میں جا کر. پھر بات بھی واش روم میں کی جاتی تھی, کیونکہ گیٹ میں تو پولیس والے رینجر والے لوگ کھڑے ہوتے تھے. وہ گھر والی بھی مجھے ہمیں بتا رہی ہے نہیں. اور صبح جیسے ہی اخبار ہے نا, جیسے جیسے انہوں نے کیا ساری باتیں اخبار میں, وہ یہ کس نے بتایا, یہ کس نے بتایا, یہ کس نے بتایا, ایسے چلا رہی ہے. میں نے کہا میڈم ہمیں کیا پتا, آپ کو پتا ہوگا. تو مختارہ میں یہاں پر رہ رہی ہے, مختارہ میں کے ساتھ یہ ہوا, مختارہ میں کے ساتھ یہ ہوا, اس طرح سے. خیر پھر شوکت عزیز صاحب بیچ میں پڑے. اچھا, پرائم منسٹر. جی. پھر بڑی پہلے دن اس نے کال پہ, مطلب فون پہ, جب یہ تھک گئی, بڑا انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا. میں نے کہا کچھ بھی کر لو, کہتے امریکہ نہ جائے. میں نے کہا کیوں نہ جاؤں, میں جاؤں گی.
میں آزاد شہری ہوں, میں جاؤں نہ جاؤں میری اپنی مرضی, میں کیوں نہ جاؤں. نہیں آپ ہمارے ساتھ جانا. میں نے کہا میں کیوں جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ, میرا کیا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو ان کو بری کر دیا درندوں کو جن نہیں کو وہ تو دوبارہ پھر کروا لیا تھا, دوبارہ بند کروا. بٹ آپ کو امریکہ نہیں جانے دے رہے تھے 3 دن کے لیے وہ گئے تھے. 3 دن کے بعد جا کے میں بیٹھ گئی تھی وہاں اسلام آباد میں. تو کشمالہ طارق اسی ٹائم جی اس نے بڑا تعاون کیا, ہیلپ کیا تھا. ہاں اس نے ہیلپ کیا تھا. تو دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی ایک لا ہوتا ہے, اس لا کے تحت دوبارہ بند کر دیا گیا تھا سب کو. تو پھر اس کے بعد چلی گئی آپ امریکہ؟ نہیں گئی تھی اسی ٹائم نہیں گئی تھی. پھر اسی ٹائم یہ انا والے بلا رہے تھے, انا تنظیم جو ہے نا یہ بلا رہے تھے, ان کی ایک کانفرنس تھی, اسی میں وہ بندی خود چلی گئی تھی. اچھا. میرا میرا پاسپورٹ بھی لے لیا لیکن بڑی مشکل کے ساتھ. یہ مجھے ایمبیسی کہیں جائیں, کبھی کہیں اس میری دوست کو بھیجیں, کبھی کہیں مجھے بھیجیں, بڑا تھریٹ کر کے اس طرح سے. تو جب شوکت عزیز صاحب پڑھے تو کہتے ہیں آپ میری بیٹی ہے. میں نے کہا بیٹی ہوتی تو آپ مجھے اتنا ذلیل نہ کرواتے, آپ مجھے وہیں میر والا پہ کال کر دیتے, بیٹا آپ نے نہیں جانا. تو یہ کتنے دن یہ سارا کچھ 12 دن وہاں پر بند رکھا, 4 دن ادھر رہے. تو میں نے کہا آپ مجھے کال کر دیتے, کہتے جو میں آپ کی بیٹی ہوتی تو مجھے کہتے بیٹا آپ نے نہیں جانا. صحیح ہے. تو کسی 4 بندوں کو پتہ بھی نہ چلتا, پوری دنیا میں یہ شور بھی نہ ہوتا. اب اور بھی خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جاتی, لیکن ضد میں نہیں رکوں گی. تو نہیں آپ میری بیٹی ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں, میں اس غلام فرید کی بیٹی ہوں, میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں. یہ کیوں کرتے ہیں ایک دم سے وہ رشتے جوڑ دیتے جب ضرورت پڑتی ہے. تو بڑا اس میں وہ ہوا بہت زیادہ. جب ان کا ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا پاسپورٹ لے آئیں. پھر امبیسی والوں کو کال کیا, امریکہ امبیسی والوں کو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ خود آئیں گے, مائی کو لے جائیں گے, اور آپ لوگوں کی گاڑی نہیں آ سکتی, آپ میں سے ساتھ بھی کوئی نہیں آ سکتا. پھر وہ آئے بیچاری, انہوں نے مجھے ایک شیلٹر روم تھا ادھر سے تو نکال لیا تھا, پھر ایک شیلٹر روم میں جا کے انہوں نے ہمیں رکھا اسلام آباد میں. تو وہاں پر تھے. پھر وہ نسیم بیچاری کو بٹھایا, وہ جو میری دوست بیچاری تھی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت جگہ دے, اس کو بٹھایا اس کے لیے بھی یہ بھاگ نہ جائے. وہ بیچاری روئے, اس کو پیچھے سے ڈانٹے صحیح, اتنی دیر لگا لیے. آگے میں گئی, خیر امبیسی گئی, آسمہ جہانگیر صاحبہ پہنچی ہوئی ہے, فرزانہ باری صاحبہ پہنچی ہوئی ہے. اور پہلے انہوں نے ایمبیسی والوں نے میرے آگے فون رکھا, جس کو کال کرنی ہے کریں. تو خیر میں نے 1-2 جگہوں پہ کال کی, اپنی امی سے بات کی. تو یہ مجھے کہیں آپ کہیں میری ماں بیمار ہے, لیکن ایک دفعہ میرے منہ سے نکل بھی گیا, میں نے کہا میری ماں بیمار ہے. لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو تب جو ہے نا پھر تو مجھے تھوڑا سا موقع ملا, کیونکہ انہوں نے کہا پریس کانفرنس پہ ہم لوگ پریس کانفرنس حکومت والوں نے کی, کیونکہ ان کو شور بڑا پوری دنیا میں شور پڑ گیا تھا نا. مختارہ مئی کو قید کیا ہوا ہے, کرسٹینا روکا نے جو بیان دے دیا تھا اسی ٹائم, کرسٹینا روکا تھی, اس نے کہا اس کو آزاد کرتے ہیں, ٹھیک نہیں تو ہم لوگ کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے. تو یہ آپس میں ان کی ہو رہی تھی اسی وقت, میں نہیں جانتی. آپ نے بول دیا پریس کانفرنس میں, مجھے قید کیا. سنے تو صحیح, مزے کی بات ہے. تو پھر جب پریس کانفرنس میں رات کو ہم لوگوں نے کال کر دی, اس جگہ پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آسمہ جہانگیر صاحبہ کو بتایا, اس نے جن میڈیا کو نہیں بلانا تھا اس نے بلا لیا. صحیح ہے. پھر وہ ادھر 2 بندیاں, ایک ادھر بیٹھی ایک ادھر بیٹھی, میں بیچ میں بیٹھی ہوں کنٹرول کرنے کے لیے. پہلے وہ بڑی جو تھی وزیر قانون, عورتوں کی وزیر تھی, اس نے تقریر کی اور بیان کیا. مختارہ مئی کو ہم لوگوں نے بلایا تھا شیلٹر روم دینے کے لیے. یہ 4 کروڑ پتہ نہیں کتنے کا, اتنے کا شیلٹر ہوم کا بجٹ ہے, ہم لوگ اس لیے دے رہے ہیں. ہاں جھوٹ سب اسی ٹائم سارا بنا لیا گیا تھا. تو کوئی ہم لوگوں نے ہاؤس اریسٹ نہیں کیا, یہ ان کی سیکورٹی تھی, سیکورٹی کے کوئی اس کو خطرہ تھا, یہ خود ہی کہتی ہے مجھے خطرہ ہے. تو پھر وہ کیمرے والا نیچے سے ایسے ٹیبل تھی نا, وہ نیچے سے میگ نکال کے ایسے میری ٹانگوں سے نکل آیا.
پھر تو کہتے ہاں بی بی آپ کیا کہیں گی, کیونکہ ادھر ادھر سے کہیں سے وہ ٹائم نہیں دے رہے, بولنے نہیں دے رہے, تو وہ نیچے ٹیبل کے نیچے سے غصہ ہوتا. ہاں پہنچ گیا ٹیبل کے نیچے. پھر وہ فرزانہ باری صاحبہ ادھر جائے, مجھے بلائے, میں جانے لگوں تو مجھے اٹھنے نہ دے. وہ سارا میڈیا کور کر رہا تھا. تو ادھر فرزانہ باری کو بھی آسمہ جہانگیر دوسرے کونے میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کھڑی تھی, وہ مجھے بلائے, میں اٹھنے لگوں تو مجھے اٹھنے نہ دے, بیٹھے ان کو نہیں ملنا. کیا بولا آپ نے؟ وہ سارا کچھ کور ہوتا گیا مطلب کیمرے کی آنکھ کے اندر. تو جب وہ مہک اس نے نکالا, کہتا ہے آپ بی بی آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا کیا واش روم میں بھی مجھے خطرہ ہوتا ہے؟ پچھلے 12 دن سے مجھے قید کیا ہوا ہے, مجھے کہتے ہیں امریکہ نہ جاؤ, تو اب یہ کہتے ہیں بجٹ دینا ہے. تو یہ پہلے مجھے ادھر بتا دیتے, ادھر کیوں لے آئے تھے مجھے؟ اس لیے 12 دن مجھے وہاں پر کیوں بند رکھا؟ 60 بندہ تعینات تھا میرے گھر کے اوپر. پھر تو یہ خبر نکل گئی. تو یہ خبر نکل گئی. پھر تو وہ BBC میں چلا. ایک دفعہ پھر خاموش مختار احمدی نے خاموشی توڑ دی. تو پھر تو بڑا, پھر تو ان کے بیچاروں کے ہو گئے. لیکن میں نے کہا اب میں وعدہ کر رہی ہوں, میں جاؤں گی نہیں, اس پہ نہیں جاؤں گی کانفرنس پہ, لیکن جب بھی جاؤں گی اپنی مرضی پہ جاؤں گی. انہوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا. میں نے کہا رکھ لو, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خیر میں چلی گئی واپسی. انہوں نے باقاعدہ گاڑیاں دی اپنی, اس کی منسٹری کی گاڑی. بےزتی کر ہو چکی ہیں, اب ان کو سچ نکل آیا, اب تو بچا رہے ہیں اپنے آپ کو. منسٹری کی گاڑی دی اور پورے مطلب میر والا پہ گاڑی پہ جا رہے ہیں, اور ساتھ پولیس والے جو ساتھ وہیں سے آئے تھے جتوئی سے, وہ بھی ساتھ ہیں. پھر آپ گئیں امریکہ اور آپ نے بہت سارے ایوارڈز کمائے. ہاں پھر میں گئی. جب اس پروگرام پہ پھر مجھے کال آئی, اس بندی کی کال آئی, وہ جو وزیر تھی, کال آئی, آپ مختار بھائی آپ تیار ہو جائیں, آپ چلیں, پھر میں بھی جا رہی ہوں, آپ بھی چلیں. میں نے کہا آپ جائیں, میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. وہ تو اپنے نمبر بڑھانے کے, میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ, میں جب بھی جاؤں گی اکیلی جاؤں گی. شاباش. آپ جائیں. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ گئیں. پھر دوبارہ میں گئی. اسی ٹائم گلیمر میگزین والوں نے مجھے ایوارڈ دیا, وومن آف دی ایئر. جی میں اس پہ گئی. پھر ٹائم میگزین والوں نے دیا, اور اس میں مشرف صاحب کا بھی نام تھا.